الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وبعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم۔ دنیا میں مسلمان بہت ہیں، ہر پانچواں آدمی دنیا کا مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بہت ساری دولت دی، بہت سارے خزانے دیے، سونا بھی، چاندی بھی، پیٹرول بھی، بہت ساری چیزیں۔ کیا کیا نہیں دیا اللہ نے؟ افراد بھی دیے، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، خزانے بھی دیے۔ دنیا کی سلطنتیں جتنی ہیں اس میں بہت سارے سلطنتیں ایسے کہ ان کے پاس بہترین راستے ہیں، سمندری راستے جیسے۔ اگر ان راستوں کو بند کر دیں تو دنیا کا چکر بہت بڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دولت بھی بے پناہ دی، دماغ بھی دیا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں عزت کا مقام نہیں پا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ روم اور ایران کی سلطنت ڈرتی تھی ان سے، اور وہ اپنے زمانے کے سپر پاور تھے۔ آج مسلمانوں سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، مسلمانوں کو سب ڈراتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اللہ کو جو بھول جاتے ہیں اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ دیکھو، اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا۔ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، بھلا دیا اللہ نے ان کو۔ یہ بھول دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو دنیا میں سب سے سچی، سب سے اچھی کتاب مسلمانوں کے پاس ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے، سالوں گزرنے کے باوجود وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہو، وہ اس کے پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو، کروڑوں کی تعداد میں، ایسے کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے اچھی کتاب، سب سے سچی کتاب، سب سے اللہ کو پسندیدہ کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ قدر کیسے نہیں کیے؟ قدر اس طرح نہیں کیے کہ نہ انہوں نے اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو پڑھنا سیکھے، نہ اس کو پڑھاتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہیں، قرآن کی ناقدری کر کے ہم ذلیل ہیں، قرآن کو بھول کر ہماری عزت ملیا میٹ ہو گئی۔ یہ اس کے متعلق ہم نے آپ کو 5 دن مسلسل بتایا۔ دنیا کے سب سے بہترین لیڈر، سب سے بہترین قائد، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے نبیوں کے سردار مسلمانوں کو ملے، رسول کی بھی لوگوں نے قدر نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی قدر نہیں کی، رسول کو جو مقام و مرتبہ دینا تھا وہ نہیں دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جیسے عمل کرنا تھا ویسے نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے بھی مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جتنے پیغمبر اپنی قوموں کے پاس آئے، اگر ان کی قوموں نے پیغمبر کی باتوں کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، سربلندی دی، دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔
اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے، اور کہا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو آسمان سے بھی روزی دیتے، زمین سے بھی روزی دیتے ہوتا بہت، لیکن مسلمانوں نے اس کی عزت نہیں کی۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا اٹھایا کہ اللہ کے برابر بنا دیا۔ اللہ بھی ایک ہی ہے ان کے پاس، رسول بھی ایک ہی ہیں، اس کو کہتے ہیں احمد اور احد۔ کہتے ہیں وہ جو عرش پر احد تھا وہی احمد بن کے دنیا میں آیا، یعنی اللہ خود ہو گیا۔ اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے، کتنی بڑی ناقدری اللہ کی نعمت کی۔ تو مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، انہوں نے رسول کا مرتبہ اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ رسول کو ہی اللہ بنا دیا۔ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ۔ شرک کو اللہ کبھی معافی نہیں کرے گا۔ دوسرے کچھ لوگ جو اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں، انہوں نے رسول کو سمجھ لیا پوسٹ مین، نعوذ باللہ۔ کہا کیا رسول، کیا وہ بھی ہمارے جیسے انسان، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پیغام پہنچا دیے، چلے گئے۔ اب ان پر درود پڑھنا، ان کی عزت کرنا، اور سب نماز میں ان کو یاد کرنا، ان پر درود بھیجنا، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ تو بھائی اللہ کی قدر کو گھٹانا ہے۔ جو آدمی معمولی انسان ہے، جو ایک ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا، اس نے وہ ڈیوٹی کر دی، چلے گئے، ہو گیا۔ یہ لوگ بھی دنیا میں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ یہ انتہائی گستاخ، شریر اور انتہائی قسم کے گمراہ لوگ ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب حدیث اور قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس مرتبے پر، اس مقام پر ہم کو اللہ کے رسول کو رکھنا چاہیے، نہ اس سے اونچا اٹھانا چاہیے نہ اس سے گھٹانا چاہیے۔ اونچا اٹھانے والا اللہ کے رسول کو عیسائیوں کے ساتھ مل جائے گا، اور جو آدمی رسول کی قدر کو گھٹائے گا یہودیوں کے ساتھ مل جائے گا۔ ہم نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں، بلکہ مسلمان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اتنا ہی رکھیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اور یہ مقام کوئی معمولی نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا، جو پیارے نبی نے اپنے متعلق بتایا، بہت اونچا مقام ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت قدر ایسے ہوگی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ دنیا میں دو چیز پر لوگوں نے بہت لکھا اور لکھتے جاتے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ ایک تو قرآن کی تفسیر، بہت لکھے لوگ، بہت لکھے، اور آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات، جب لکھتے لکھتے اب تک لکھتے آتے ہیں لوگ، اس کے بعد بھی لکھیں گے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی وہ ساری چیزیں نہیں محفوظ ہیں، بلکہ 10واں حصہ 20واں حصہ بھی محفوظ نہیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ناک کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، بال کیسے تھے، داڑھی کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کا ہاتھ کا پنجہ کیسا تھا، آپ کا پورا ہاتھ کیسا تھا، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کے قدم کیسے تھے،
آپ کی یڑی کیسے تھی، اللہ اکبر، مستقل اللہ کے پیارے رسول کیسے تھے، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی، کتابیں لکھ دی لوگوں نے شمائل کے نام سے. شمائل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر بات دیکھ لیجئے. یہاں تک کہ لوگوں نے بال بھی گنے کہ اللہ کے رسول کے بال کتنے پکے، کہتے ہیں 20 بال کے قریب، ٹھوڑی کے قریب یہاں کے 20 بال پکے تھے. بعض لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ بال مجھے ملا وہ لال تھا، کہا خوشبو جو لگاتے تھے اللہ کے رسول اس خوشبو کی وجہ سے وہ بال بھی لال ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز محفوظ نہیں ہوئی. آپ زندگی کیسا گزارتے تھے، صبح سے شام تک آپ کیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور جنگ میں جاتے تھے تو کیسے رہتے تھے. اللہ اکبر. آپ کا کرتا کیسا تھا، آپ کی وہ لنگی کیسے تھی، آپ کے جوتے کیسے تھے، آپ جو عصا پکڑتے تھے وہ عصا کیسا تھا، آپ جو جانور رکھتے تھے جیسے اونٹنیاں یا ایک خچر گدھا، ان کا نام کیا تھا، وہ کتنے تھے، وہ کیسے آئے اللہ کے پیارے رسول کے پاس. اللہ اکبر. کیا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی وہ کیسے آئی، اس کا نام کیا تھا. اللہ اکبر. یہ کھائیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی زاد المعاد، آخرت کا توشہ. کہیں بھی سفر میں جاتے ہیں توشہ لے کر جاتے ہیں نا کھانے پینے کے لیے. اب تو ٹرین میں ہر چیز ملتی ہے لا کے دیتے ہیں، پرانے زمانے میں تو ایسے نہیں نہ تھا. آدمی گھر سے جو باندھ کے لے جاتا، وہ کھٹا کھانا ہو کہ صاحب وہ لیمو کا کھانا ہو کہ کیا ہو، وہی سفر میں کام دیتا تھا. توشہ سب باندھ کے لے جاتے تھے. زاد المعاد، آخرت کا توشہ. آخرت کو جانا ہے توشہ لے کر جاؤ. ہمارا توشہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہمارا توشہ ہے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. ایسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے. پوری چیزیں اس کے اندر لکھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی. آپ کے غلاموں کے نام کیا تھے، آپ کی لونڈیوں کے نام کیا تھے، آپ کے گدھے کے نام کیا تھے، اونٹنی کا نام کیا تھا، سب لکھ دیا انہوں نے. ویسے کتنے لوگوں نے لکھی. ابھی میں نے کہا شمائل ترمذی، انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ کے پیارے رسول کا حلیہ، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی. دنیا میں کسی بھی انسان کے متعلق اتنی باتیں نہیں لکھی گئیں اور اتنا ریکارڈ کسی کو متعلق نہیں ہے. آج اگر دنیا کی سب سے ترقی یافتہ حکومت اگر سمجھ لیں کہ صاحب امریکہ ہے یا جرمنی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ لوگ بھی اگر کوشش کریں کہ امریکہ کے ایک بڑے آدمی کے متعلق جو آج پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پورا ریکارڈ رکھیں، نہیں رکھ سکتے. اور وہ زمانہ جب کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں. صحابہ نے یہ کہ ایک چیز کو محفوظ کیا. پورے صحابہ اللہ کے پیارے رسول کیسے تھے، کتنا بیان کرتے ہیں. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا جی، نے تلوار لمبی ہوتی نا، چمکدار ہوتی ہے، ویسا تھا کیا؟ کہا نہیں جی، چاند کی طرح تھا، گول تھا اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ اور چاند کی طرح رونق. اللہ اکبر. کتنے خوبصورت تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر اور یہ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاندنی رات تھی، لال ڈریس پہن کر نکلے. وہ چاندنی رات تھی، میں نے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا. آخر میں مجھے ڈیسیشن لینا پڑا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رسول. کیا نہیں کیا پیارے رسول کے متعلق. یہ سب جائز قدر ہیں، یہ سب اللہ کے پیارے رسول کی پوزیشن، یہ سب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ہر چیز کا احترام. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قدر کرتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو پوری طرح پہچانتے ہیں. اگرچہ کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ کے بتائی ہوئی طریقے پر زندگی نہیں گزارتے ہیں،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جو مرتبہ ہے ہم اس کو کبھی ذرا بھی کم نہیں کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آ گئی، اگرچہ کہ ہم شیطانی وسوسے سے عمل نہ کریں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ہماری گردن جھک جائے گی. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فرمان کو اپنا لیں گے. تو پیارے نبی کو اگر کسی نے پہچان لیا، سیرت کو پڑھ لیا، سیرت کو سیکھ لیا، تو سمجھے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے. اس لیے سیرت کا جو مقام و مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ قرآن کے بعد اللہ کے پیارے رسول کی سیرت قرآن میں کیسی ہے اس کو سمجھیں. یہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ گئے، قرآن کی قدر کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنا، تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں سمجھیے، ایک تو آپ کی پرسنالٹی، شخصیت ہے، اور دوسرے آپ کے اخلاق ہیں. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کامل انسان، بہترین انسان، ایک آدمی کو جو بیسٹ پرسنالٹی، تو چار چیزیں دیکھنا چاہیے. جس کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوں گی سمجھیے کہ بہترین آدمی ہے. کیا؟ ایک تو دیکھنے میں وہ آدمی اچھا لگے، اس کی پرسنالٹی، سینہ بھی اس کا اچھا ہے، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پیشانی بھی چوڑی ہے، سر کے بال بھی ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہے، داڑھی ہے، مونچھی ہے، ہر طرح کا ایک انسان. ایک تو ایک. دوسرا آپ کے کیریکٹر، اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے تھے اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں بھی ہمارے پیارے نبی کامل اور پرسنالٹی کے اندر بھی کامیاب مکمل تھے. تیسرا، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، حکمت کی باتیں، اچھی باتیں، پیاری باتیں، کوئی گالی نہیں، کوئی گندا لفظ نہیں، کچھ نہیں، حکمت کی باتیں، رحمت کی باتیں. یہ ان کو بولیں گے ہم فضائل اقوال، بہترین ان کی باتیں، ریکارڈ کرنے کے لائق. حدیث وہی تو ہے، ہر چیز کو صحابہ نے ریکارڈ کیا نا. اس کے بعد چوتھی چیز ہے فضائل اعمال، جو بھی کام کیے ثواب کا کام کیے، اچھا کام کیے، بیکار کام نہیں کیے، غلط کام نہیں کیے، خراب کام نہیں کیے. یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ بالکل مکمل انسان ہے، کامل انسان ہے. اور اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ دنیا کا سب سے افضل انسان ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پرسنالٹی کے متعلق دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چار باتیں تھیں جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. پہلی بات، السکینۃ الباعثۃ علی الہیبۃ والتعظیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریس انسان تھے. دل لگی کرنا، مذاق کرنا، ہنسانا، یہ سب پیارے نبی کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. زور سے ہنسنا، قہقہا مار کے ہنسنا، یہ بھی پیارے نبی نے کبھی نہیں کیا. دوسروں کے ساتھ دل لگی مذاق کرنا، یہ بھی نہیں کیا. جیسے ایک تھوڑی سی مثال دیں کہ دل لگی کیسے کیسے ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی کسی دعوت میں جا کے آیا، کھا پی کے آیا، اب کوئی آدمی، بڑا آدمی اس سے مذاق کرے، کیا جی نلڈا تک کھا کے آئے کہ پیٹ بھر کو کھا کے آئے کہ مفت میں ملا کھا کر آئے. دیکھیے کتنی غلط بات ہوئی. کھا کر آئے، پیٹ بھر کے کھا کے آیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے پوچھنے کا. اور دوسرا طریقہ کیا جی مفت کی دعوت نہ، دعوت تھی کہ گئی کہ فلاں کی، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایسا پیارے نبی سیریس تھے، کبھی کوئی اس طرح کی دل لگی بھی، مذاق بھی، ہنسی بھی، گر کر بات کرنا ایسا نہیں تھا. دیکھتے ہی دلوں کے اندر ایک رعب پیدا ہوتا پیارے نبی کو. آ کر کوئی گلے میں ہاتھ ڈال لے، کوئی جو ہے دل لگی سے پوچھا، ایسا کسی کی ہمت نہیں. سادے انسان
اللہ کے پیارے رسول ڈریس سادہ پہنتے تھے، بہت معمولی ڈریس پہنتے تھے، اور کوئی آپ کے پاس لشکر بھی نہیں، کوئی ہتھیار بھی نہیں، اور کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں، ایسے سادے انسان، لیکن ہر آدمی آپ کو دیکھے ذرا سامتا، ڈرتا، آ کر آپ سے بات کرنے کو واسطے سوچتا، ادب سے بات کرنا، کیسے پوچھیں، کیسے جائیں، کیا کریں۔ یہ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، کتنے بڑے اس کے سفیر تھے، اس کے امباسڈر کتنے بڑے بڑے تھے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کے ہمت سے بات کرنے والے، اور وہاں کہیں بھی جائیں تو ان کو بلا کر بات کرتے، بھئی ارے ایران کا بادشاہ بھیجا ہے، اگر ان کی قدر نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، ہماری سلطنت کو خطرہ ہے۔ ویسے بڑے بڑے امباسڈر بھی اللہ کے پیارے رسول کے پاس آتے، ادب سے جھک جاتے، خود بخود ان کے دل کے اندر ویسی بات پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس۔ یہ چیز اللہ کے پیارے رسول کو اللہ نے یہ عطا کی تھی کہ آپ سنجیدہ تھے، سب آپ کی عزت کرنے پر مجبور تھے، اس معنی میں مجبور تھے کہ آپ کے اندر وہ جاذبیت تھی، وہ ایک طرح کا وقار تھا کہ جس کو دیکھ کے آدمی اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دیتا تھا، کوئی بھی آپ سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کہیں بھی مجلس میں آئے، وہ کیسی بھی مجلس ہو، ہر آدمی آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صاحب ایک آدمی کو کرسی پر بیٹھانا ہے، کس کو بیٹھائیں بھائی؟ اللہ کے پیارے رسول ہے، سب آپ ہی کو بیٹھائیں گے۔ ایسی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صفت رکھی تھی۔ تو یہ بہترین پرسنالٹی کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک بات تو ہم نے بتائی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سکینت تھی، سنجیدگی تھی۔ دوسری بات جو ہے الطلاقۃ الموجبۃ بالاخلاص والمحبہ، چہرہ پھول کے جیسا کھلا ہوا، دیکھے تو ایک محبت، دیکھے تو اللہ کے پیارے رسول کب مجھے بات کریں گے، کب موقع ملے گا، اللہ کے پیارے رسول کو ہی دیکھتا رہوں کیا۔ ایسے آپ کے چہرے کے اندر ایک کشش تھی۔ لوگ تو ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھ کے، فلاں کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رونق تھی آپ کے چہرے مبارک کے اندر، وہ رونق کہیں دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ جو بھی آپ کو دیکھتا ہے ایک کشش محسوس کرتا، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، آپ کے غلام کی طرح رہنے کی کوشش کرتا۔ آپ کے دانت بھی ویسے، ہونٹ بھی ویسے، چہرہ بھی ویسا، اتنے پیارے کہ سب اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا پیارا تھا، اسی کو دیکھتے رہ جاتا آدمی۔ یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات عطا کی تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ایسا خوبصورت لڑکا، ایسے خوبصورت نبی کہ صاحب ان کے ذریعے بارش کی دعا کی جاتی تو بارش ہو جاتی تھی۔ ابیض، خوبصورت، پیارے نبی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو دوسری بات، ایک پرسنالٹی کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ بھی ویسا رونق والا ہو، چہرہ بھی ویسا کشش والا ہو، اس کو دیکھ کر آدمی خود بخود جھک جائے، اپنے آپ کو بھول کر ان کو دیکھے، ان کے جیسا چہرہ کسی نے دیکھا نہیں۔ تیسری بات مقبولیت، بہت جو ہر شخص ان کو چاہتا، ہر شخص ان کو چاہتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ ایسے ہی تھے، ہر آدمی آپ کو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ جس نے آپ کو دیکھ لیا، بات کر لیے، مل لیے، ہمیشہ ان کی آپ پیارے نبی کی چاہت ان کے دل میں اتر گئی۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بھی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد آپ سے جدا نہیں ہوئے، آپ سے رنجیدہ نہیں ہوئے۔ ہمیشہ جو آدمی رہتے تھے کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر پورے 23 سال رہے، کبھی کوئی لڑائی ہوئی، کبھی کوئی جھگڑا ہوا، کبھی کوئی تلخی ہوئی، کچھ نہیں۔ مقبولیت، پاپولر جن کو بولتے ہیں، ویسے اتنے مقبول کہ جو بھی آپ کو دیکھا آپ کا گرویدہ ہو گیا،
जिसने भी आपके साथ मामला किया وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے. چوتھی بات جو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صاحب سارے لوگ ان کو لیڈر ماننے کے لیے تیار. بھائی پیارے نبی کی طرح رہنا, پیارے نبی کے حکم پر عمل کرنا. ہم کبھی لیڈر بن نہیں سکتے ان کے سامنے, وہ ہمارے لیڈر ہیں. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنائیں, ہر چیز کو اپنائیں, آپ کی عادت کو اپنائیں. یہ ساری دلوں کے اندر ویسی کشش آ جاتی تھی. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنائی. سونا پہلے مردوں کے لیے جائز تھا, بعد میں حرام ہو گیا. اب صحابہ دیکھے, دیکھو اللہ کے پیارے رسول انگوٹھی پہنے ہیں, اور کس کی؟ سونے کی. سب صحابہ بولے نہیں, پیارے نبی کسی سے بولے نہیں بھئی تم لوگ انگوٹھی بنا لو. سب لوگ انگوٹھی بنا لیں. یہ کیا ہے؟ پیارے نبی جو کرتے وہ کریں. پیارے نبی کو ہم اپنا لیڈر مان لیے, اپنا سردار مان لیے, اپنا قائد مان لیے. پیارے نبی ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئے. اب وہ ان کی ہر چیز کو اپنا کری ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے سب لوگوں نے انگوٹھی بنا لی. آپ اندازہ کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 24 گھنٹے کا, 36 30 پر 6 گھنٹے کا, کبھی 48 گھنٹے 40 پر 8 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. 24 گھنٹے کا کیسے؟ اب سحر کا یہ افطار کر لیے نا, جیسے 6:30 بجے اذان ہوئی, کھا لیے پی لیے, بس ختم. اب دوسرے دن پھر 6:30 بجے کھاتے. 24 گھنٹے کا روزہ. پیارے نبی ایسا رکھتے تھے. صحابہ دیکھے بھئی یہ تو بہت اچھا ہے, ہم بھی کیوں نہ رکھیں. اللہ کے پیارے رسول کی ہر چیز کو اپنانا چاہیے نا. آپ ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. صحابہ بولے اللہ کے رسول ہم بھی روزہ رکھتے نا. کہا نہیں جی تم کو اتنی طاقت نہیں ہے, مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ایک انرجی ملتی ہے, ایک اللہ طاقت دیتا ہے, مجھے کھلاتا پلاتا اللہ ہے, میں رکھتا ہوں, تم نہیں رکھ سکتے. نہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. اچھا بھائی رکھ لو, 24 گھنٹے کا رکھ لو. 24 گھنٹے کا روزہ رکھے صاحب. دیکھیے پیارے رسول کے کیسے نمونہ, یعنی جو پیارے رسول کریں وہ کرنے کا خود بخود جذبہ پیدا ہوتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت جبریل نے آ کے فوراً بتایا کہ آپ کے جوتے میں غلیظ لگا ہوا ہے, گندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نکال کے پھینک دیے. اور جتنے صاحب اب سب جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے. بھائی جوتا چپل جو بھی ہو پہن کر نماز پڑھتے تھے, اور اسلام میں پہلے بھی جائز تھا اور اب بھی جائز ہے. اب جتنے صحابہ تھے سب نکال کے پھینک دیے اسی وقت نماز میں ہی. دیکھیے اللہ کے پیارے رسول جو کرتے خود بخود کرنے کے لیے دل ادھر ہو جاتے. اب کے ہر چیز کو نمونہ بنانے کے لیے صحابہ کرام کے اندر ایک تڑپ, ایک جوش تھا. ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا کہ آپ کا بٹن کھلا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے پیارے رسول کا بٹن کھلا ہے, میں بھی بٹن کھلا رکھوں گا. ہمیشہ کھلا رکھتے تھے. ایک صحابی تھا حضرت عبداللہ بن عمر, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آتے وقت آپ کو پیشاب لگا, یورین پاس کرنا تھا. ایک جگہ اونٹنی کو بیٹھا کے وہاں آپ یورین پاس کیے. انہوں نوٹ کر لیے یہ جگہ ہے اللہ کے پیارے رسول یہاں یورین پاس کیے ہیں. اور وہ جب بھی آتے مکے سے مدینے کو, ان کو ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو, اونٹنے کو بیٹھاتے, تھوڑی دیر بیٹھ کر پیشاب اگر آتا تو پیشاب کیے, نہیں آتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جاتے. کیا بھی ایسے کرتے. اللہ کے پیارے رسول یہاں بیٹھے. دیکھیے جو کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں گئے تو اس آدمی نے سالن بنایا تھا. اس میں کیا تھا؟ گوشت کے ساتھ کدو کے ٹکڑے تھے. کدو, گوشت کے سالن میں کدو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کے کھائے. حضرت انس دیکھ لے, او اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کیا کدو؟ ٹھیک. گھر میں آ کر بولے آئندہ کون سا سالن بنائے تو بھی اس میں کدو ڈالنا. اللہ کے رسول کو کدو پسند, یعنی اللہ کے رسول کو لیڈر مان لیے. جو بھی اللہ کے رسول کریں
اگر وہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے اللہ 4 سے زیادہ شادی کرنا آپ کے لیے تھا، لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں نا، باقی جتنے کام ہیں صحابہ کرام ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو یہ خاتون کے پاس جاتے تھے، ایک عورت کے پاس جاتے تھے جنہوں نے آپ کو بچپن میں گود میں لے کے کھلایا تھا، پالا تھا، ام ایمن ان کا نام تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے کہا، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو جاتے تھے بھی ان کے پاس، ام ایمن کے پاس، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، دونوں گئے ان کے پاس، یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک سنت، اس کو بھی ہم کریں چلو۔ وہ گئے، جا کے ویسے ہی دیکھا، ان کے پاس گئے تو رونے لگی، بوڑھی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی جگہ چلے گئے، اللہ نے ان کو تو بہت اونچا رکھا ہے۔ کہا میں اس کی وجہ سے نہیں روتی کہ دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول، کیا بھی ایک مشکل آئی، پریشانی آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ میسج بھیجتا تھا کہ صاحب اس ڈیفیکلٹی کو ایسے سالو کرنا، فلاں کرنا۔ اب وہ نہیں رہا نا، وحی نہیں ہے، میں اس لیے روتی ہوں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر جاتے تھے کہاں؟ اس ام ایمن کے پاس، اللہ کے رسول کرتے تھے۔ یعنی دل کے اندر ایسی بات پیدا ہو جاتی کہ آدمی خود بخود ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، ان کے آرڈر کا انتظار کرتا، کب مجھے اللہ کے رسول کو حکم دیں گے، کب مجھے کچھ کریں گے۔ ایک مرتبہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہودی جا کر یہ قلعے میں مضبوط بند ہو گئے، کیا کیا محنت کرتے ہو دروازے کو کھولنے کے لیے، توڑنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دشمن سے جا کر لڑنا ہے، یہ قلعے کا دروازہ توڑنا ہے اور جو کھولنا ہے، اس وقت کتنے تیر چلیں گے، کتنے نیزے آئیں گے، کتنے پتھر آئیں گے، کس کو معلوم، اس لیے کہ دروازہ جا کے کھولنا ہے دشمن کا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ ان کے ذریعے قلعہ فتح ہو جائے گا، وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اللہ کے رسول اس سے محبت کریں گے۔ یہ جملہ بول دی۔ اب رات بھر سوئے نہیں بہت سارے صحابہ، اللہ مجھے شاید اللہ کے رسول بھیجیں گے، کہاں دشمن کی مار کھانے کے لیے، تلوار کھانے کے لیے، پتھر کھانے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے، دروازہ توڑنے کے لیے، کہیں جاگیر نہیں دے رہے، باغ نہیں دے رہے، جنت نہیں دے رہے، دروازہ کھولنے کے لیے۔ ہر آدمی کی تمنا، یا اللہ مجھے بھیجیں گے کیا اللہ کے رسول، مجھے بھیجیں گے کیا اللہ کے رسول۔ سب رات بھر جاگ رہے، سو نہیں رہے، نیند نہیں آ رہے، خوشی کے مارے کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں نا ان کو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں جی، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو آنکھ کی بیماری آئی ہے۔ کہا بلا کے لاؤ ان کو، بلا کے لیا۔ اللہ کے پیارے رسول اپنا لعاب تھوک دو ناک میں لگائے، اسی وقت حضرت علی ٹھیک ہو گئے، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ کہا جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو اسلام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پورے صحابہ مجھے موقع ملے گا کیا اللہ کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کرنے کے لیے۔ کتنی تڑپ تھی صحابہ کے اندر، صحابہ جیسے وفادار کسی لیڈر کو نہیں ملے، سمجھیے ویسا لیڈر صحابہ کو نہیں ملا۔ صحابہ کے لیے وہ پیاری شخصیت نبی کریم کی دنیا میں کسی قوم کو اتنا پیارا لیڈر نہیں ملا، اور اللہ کی مہربانی سے اللہ کے پیارے رسول کو بھی ان کے فالوور ویسے بھی پیارے ملے۔ اتنی محبت کرنے والی قوم دنیا میں کوئی نہیں تھی سوائے صحابہ کرام کے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کافر ان کو اریسٹ کر کے لے گئے جنگ بدر کے بعد۔ آخر ان کو یہ ہوا کہ صاحب ان کو قتل کر دینا ہے، سولی کا لفظ آتا ہے بہت ساری چیزوں میں، ان کو پھانسی دینا ہے ایسے آتا ہے، لیکن قتل کی بات بھی ہے، ان کو قتل کرنا ہے بھائی، اس لیے کہ ان کے لوگوں نے ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کو بدر کی لڑائی میں قتل کر دیا ہے،
اس لیے ان کی سزا یہ ہے سب ان کو قتل کر دینا ہے۔ اچھا ہو گیا، وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس وقت پوچھتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے، کیا جی آج مزہ معلوم ہوا کیا؟ ایمان لائے نا محمد پر، آج معلوم ہو گیا کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اب تم کیا چاہتے رہ گئے؟ اس تلوار کے نیچے محمد کی گردن کٹتی تو کتنا اچھا تھا، میں چھوٹ جاتا تو اچھا تھا نا، یعنی میرے بدلے ہمارے لیڈر کو قتل کرتے، ویسا سوچتے کیا؟ کہا رے تم ایسے سمجھتے ہو کیا مسلمانوں کو؟ اگر تم یہ کہو کہ دیکھو تم کو فری چھوڑ دیں گے، قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے کیا کریں گے؟ تمہارے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبائیں گے۔ اگر تم یہ کہو کہ پیارے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبا کے میری جان معاف کرو، میں جان دینے تیار ہوں، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اتنے وفادار کون ملے گا بھائی؟ کیا ہے صرف کانٹا چبانا ہے پیارے نبی کے پاؤں میں، اس کے بدلے ایک آدمی کی جان چھٹتی ہے؟ کہا نہیں، میری جان لے لو، میرے پیارے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنا۔ ایسے ہی تھے میرے بھائی صحابہ کرام، جان دیتے تھے پیارے نبی کے لیے۔ ایسے پیارے نبی کی قدر ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی کا نام بھی نہیں معلوم، پیارے نبی کا عمل بھی نہیں معلوم، پیارے نبی کی باتیں بھی نہیں معلوم، تو پھر اللہ کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی؟ تو دنیا میں مسلمان آج ذلیل ہے، قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کی ناقدری کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کر کے، یا تو ان کو بہت اونچا اٹھا دیا یا ان کو گرا دیا، نعوذ باللہ۔ اتنے غلط لوگ، اتنے گمراہ لوگ، اتنے گستاخ لوگ، اللہ کے اتنے نافرمان بندے دنیا میں پیدا ہو گئے اور سب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو اللہ کیسے اس امت پر رحم کرے گا؟ لہذا پیارے نبی کی سیرت کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر 4 باتیں تھیں، اب کل دیکھیں گے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا ثواب ہے، آخرت میں کامیابی ہے، نجات ہے۔ پیارے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، پیارے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو اسلام کی باتیں یاد آئیں گی، پیارے نبی کی قدر ہوگی کہ یہ نبی اتنے بڑے انسان ہو کر کتنی قربانی دیے اور کس کے لیے دیے؟ ہمارے لیے دیے۔ حقیقت میں پیارے نبی کی قدر آپ کی سیرت کو جان کر پڑھ کر ہی ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے فرمودات پر عمل کرنے کی ساری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے، آپ کے نمونے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قبول فرمائے، زندگی بھر ہم کو اس کا عبادت گزار بنا کے رکھے، جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔